علیم عادل شیخ صاحب کہاں ہو آپ؟ بتا نہیں رہے سندھ پولیس کے جوانوں کے بارے میں آپ آج کل. علیم عادل شیخ صاحب اب جلدی سے بتاؤ، کوئی نہ کوئی پولیس والے ڈاکو ہیں، دہشت گرد ہیں. آپ پر قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے، ایف آئی اے کو بتا دیں. اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ کو دھمکی آمیز واٹس ایپ ملنے لگے. مبینہ طور پر پولیس اہلکار نے ایک ویڈیو بھی بھجوائی جس میں پولیس کی ناراضی سے آگاہ کرنے کی کوشش کی گئی. لاہور میں لیگی رہنما بلال یاسین پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت. پستول، نیلا گنبد اسلحہ مارکیٹ سے خریدا گیا. 3 اسلحہ ڈیلرز زیر حراست. خرید و فروخت کا ریکارڈ بھی قبضے میں لے لیا گیا. سی سی ٹی وی فوٹیج بھی مل گئی. ملزمان کی شناخت نہ ہو سکی. ایس پی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں 6 ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں. پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر میں آج بارش اور برفباری کا امکان. 3 سے 7 جنوری کے دوران سندھ اور بلوچستان میں بھی بارشوں کی پیش گوئی. غزر اور ہنزا میں برفباری. پہاڑی علاقوں میں ٹریفک شدید متاثر. لہ -13 ڈگری کے ساتھ سرد ترین مقام. اسکردو میں -11. گوبس میں درجہ حرارت -9 ڈگری ریکارڈ. اسکردو میں 27 دسمبر کو آنے والے زلزلے سے سینکڑوں افراد بے گھر. سب ڈویژن روندو کے درجنوں گاؤں متاثر. لوگ شدید سردی میں کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور. متاثرہ علاقوں میں تاحال کوئی حکومتی ٹیم نہیں پہنچ سکی. پنجاب میں فضائی آلودگی برقرار. لاہور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست. بھارتی دارالحکومت نئی دہلی دوسرے نمبر پر. پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں فیصل آباد اور بہاولپور بھی نمایاں. مظفر گڑھ میں چائے بنانے والی فیکٹری میں آتی سڑکی. کیمیکل کے ڈرم میں دھماکے سے پھٹنے لگے. آگ نے عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. ملحقہ عمارتوں کو بھی خالی کرا لیا گیا. فائر بریگیڈ کا عملہ آگ بجھانے میں مصروف. فیصل آباد میں 2 بہنوں کے قتل کے ملزمان کا ایک اور قتل کا انکشاف. پولیس کے مطابق ملزمان نے ایک خاتون کے ساتھ مل کر اس کے شوہر کو بھی قتل کیا. مرکزی ملزم نے راس واش ہونے کے ڈر سے دونوں کو مار ڈالا. ان کی 5 کمسن بیٹیوں کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی. پاکستان اور برطانیہ میں ملزمان کی حوالگی کا معاہدہ آئندہ ہفتے متوقع. 4 جنوری کو وفاقی کابینہ میں معاہدے کی منظوری کا امکان. وزارت داخلہ کی اسمبلی تیار. کابینہ ڈویژن کو ارسال. بانی ایم کیو ایم مساق ڈار اور دیگر مطلوب افراد کو واپس لایا جا سکے گا. قتل کیس میں نامزد ملزم عبدالقادر احسن کو برطانیہ کے حوالے کیا جا سکے گا. ملک میں اومیکرون کے بڑھتے ہوئے کیسز. سربراہ ایم سی او سی اسد عمر نے کورونا کی نئی لہر کا خدشہ ظاہر کر دیا. کہتے ہیں چند ہفتوں سے کورونا کی نئی لہر کی توقع تھی. اومیکرون کا زیادہ پھیلاؤ کراچی میں ہے. ملک میں کورونا کی چوتھی لہر کی وار جاری. مزید 8 افراد جاں بحق. 637 مریضوں کی حالت تشویشناک. 24 گھنٹوں میں 594 نئے کیسز رپورٹ. مثبت شرح 1.30% ہے. امریکی حکومت کورونا پر قابو پانے میں ناکام. 24 گھنٹوں میں 1,61,000 سے زائد کیسز رپورٹ. 257 اموات ریکارڈ. فرانس 2,19,000. برطانیہ 1,62,000 اور اٹلی میں 1,41,000 مریض سامنے آ گئے. بھارت میں کورونا سے 284 افراد ہلاک. 27,000 سے زائد نئے کیسز رپورٹ. بجلی بھی مزید مہنگی کرنے کی تیاریاں. ٹیرف مزید بڑھایا جائے. تقسیم کار کمپنیز کا نیپرا سے رابطہ. قیمت بڑھانی ہے یا نہیں؟ نیپرا 12 جنوری کو سماعت کرے گا. بجلی بڑھنے کی صورت میں عوام پر 17 ارب 85 کروڑ روپے اضافی بوجھ پڑے گا. کھانے کے ٹائم دوپہر کا کھانا اس ٹائم بھی گیس نہیں ہے. رات کا کھانا اس ٹائم بھی گیس نہیں ہے. خود پی ٹی آئی کا ہوں. الحمدللہ اب بھی کہتا ہوں لیکن اگر بہتر صورتحال ہو گئی تو حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہماری مشکلات میں آسانی کریں. ملک میں گیس کا بحران ختم نہ ہو سکا. چولہے ٹھنڈے. کھانا پکانے کی سرگرمیاں معطل ہو گئیں. مہنگائی میں لوگ مہنگی ایل پی جی اور لکڑیاں خریدنے پر مجبور. عوام حکومت پر برس پڑے. گیس مدد سے گھریلو کے ساتھ صنعتی صارفین بھی متاثر.
پبلکلی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا ماد اظہر صاحب آئیں پشاور, یہاں پہ وہ پلس دیکھیں لوگوں کا, وہ ہمارے ساتھ یہ ایشوز حل کریں اور جو چیلنجز ہیں بڑے جینوئن ہیں پبلک کو ایکسپلین کریں اور ہم ان کے ساتھ کریں گے. خیبر پختونخوا میں گیس اور بجلی لوڈ شیڈنگ, صوبائی حکومت کا حوصلہ بھی جواب دے گیا. تیمور سلیم جھگڑا کے وفاقی وزیر حماد اظہر سے صورتحال پر غور کی درخواست. کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے. سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد, کراچی میں نسلہ ٹاور کو گرانے کا کام جاری. تاریخ روڈ پر رات گئے تجاوزات کے خلاف آپریشن, پارک کی جگہ پر بنی دکانیں مسمار کر دی گئیں. کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری موجود رہی. سندھ کا بلدیاتی ترمیمی بل نامنظور, کراچی میں جماعت اسلامی کا تیسرے روز بھی احتجاج جاری. کارکنوں کا سندھ اسمبلی کے باہر دھرنا. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا مردم شماری میں کراچی والوں کو آدھا کر دیا گیا. لاہور ڈویژن میں صحت کارڈ کی سہولت مکمل طور پر میسر ہو گئی ہے. آئندہ 45 دن میں پنجاب کے تمام خاندان صحت کارڈ کے اہل ہوں گے. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا ٹویٹ. پاکستان سیاحوں کے لیے جنت, یہاں صحرا, جنگل اور پہاڑ سب موجود ہیں. ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کہتے ہیں دیگر ممالک کی طرح اپنے ملک کی خوبصورتی سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا سکے. صوبے میں سیاحتی مقامات کو بہتر بنایا جائے گا. نئے سال کے آغاز پر مسجد الحرام میں باران رحمت برسنے کے روح پرور مناظر. شمال مغربی شہر تبوک میں ہر شہر نے سفید چادر اوڑھ لی. لوگوں کی بڑی تعداد برفباری سے لطف اندوز ہونے کے لیے پہنچ گئے. ایوان صدر کے دروازے ایک بار پھر عوام کے لیے کھل گئے. شہریوں کی بڑی تعداد نے ایوان صدر کا رخ کر لیا. صدر مملکت کے زیر استعمال بگی تاریخی تصاویر سے شہری خوب محسوس ہوئے. جدید ٹیکنالوجی کے دور میں کتب بینی کا کراچی میں سج گیا 16واں بین الاقوامی کتب میلہ. رواں برس اسلامی لٹریچر اور بچوں کی کتابوں کے سٹالز نے نمائش لوٹ لی. پاک بحریہ کے جہاز PNS تبوک کا عمان کا دورہ. جہاز کے کمانڈنگ آفیسر کی عمانی حکام سے اہم ملاقاتیں, باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ بحری تعاون پر تبادلہ خیال. مسلمانوں کی نسل کشی کی دھمکیاں سلامتی کے لیے خطرہ ہیں. بھارتی افواج کے 5 سابق چیف جسٹس آف سٹاف, بیوروکریٹس اور عوامی نمائندوں سمیت 200 سے زائد نامور شخصیات کا بھارتی وزیر اعظم اور صدر کو خط. ہم نفرت اور تشدد پر مبنی عوامی اظہار کو اکسانے کی اجازت نہیں دے سکتے. خط کا مطلب چین کا ایک بار پھر عالمی برادری سے افغانستان کی مدد کرنے کا مطالبہ. انسانی امداد کے معاملے پر سیاست نہ کی جائے. متعلقہ ممالک منجمد افغان اثاثوں کو بحال کریں. چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے افغانستان پر عائد یک طرفہ پابندیاں ختم کی جائیں. ملتان انتظامیہ کی غفلت یا نااہلی. قلعہ کوہنا قاسم باغ اسٹیڈیم خستہ حالی کا شکار. سیڑھیوں کے نیچے گڑھے نمودار. دکانیں تباہ ہو گئیں. کسی بھی وقت بڑا حادثہ رونما ہونے کا خدشہ. شہریوں کا حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ. خوشاب پولیس کا ایکشن. 10 کروڑ روپے تاوان کے لیے اغوا. 1.5 سالہ بچہ اٹک کے علاقے کامرا سے بازیاب. ملزمان گرفتار نہیں ہو سکے. پولیس حکام کے مطابق ڈکیتی اور اغوا برائے تاوان کے ملزموں کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا. پشاور کے قیوم سپورٹس کمپلیکس میں قومی جوڈو چیمپئن شپ کا آغاز. ملک بھر سے 100 سے زائد مرد اور خواتین کھلاڑیوں کی شرکت. افتتاحی میچ میں HSC نے پنجاب